سورہ احزاب آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا تقوی اختیار کریں اور کافروں اور منافقوں کی بات پہ کان نہ دھریں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ سب جانتا بھی ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحى الیک من ربک، اور جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے صرف اس کی پیروی کریں۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ سب سے باخبر ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ وکفی باللہ وکیلا، اور بطور کارساز ایک اللہ ہی کافی ہے۔ یہ سورہ احزاب ہے، یہ ایک مدنی صورت ہے اور اس کا زمانہ نزول جنگ احزاب کے بعد کا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ احد میں ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے صحابہ اکرام کے ایک دستے سے غلطی ہوئی، جس کی وجہ سے جو فتح تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے۔ 70 کے قریب صحابہ شہید ہو گئے اور اتنی تعداد میں زخمی بھی ہو گئے۔ تو اس کا جو نتیجہ معاشرتی طور پہ قبائل نے جو نتیجہ اخذ کیا وہ یہ تھا کہ بدر میں جو دھاک بیٹھی تھی قبائل پہ وہ ختم ہو گئی، اور اس کے نتیجے کے طور پہ جو لوگ دب کے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے سر اٹھانے شروع کر دیے، اور پھر بدر اسی جنگ احد کے بعد بہت سے قبائل نے یہ سمجھا کہ یہ ناقابل شکست نہیں ہے، ہم ان کا قلع کما کر سکتے ہیں، تو انہوں نے مدینہ پہ اپنی طرف سے چڑھائی کرنے کی بھی کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو مدینہ کے قریب نہیں پھٹکنے دیا، بلکہ آپ نے خود جب خبر ملی تو ایک موقع پہ تو آپ نے خود 1500 صحابہ کو ساتھ لے کر نجد کی طرف گئے غطفان کو سیدھا کرنے کے لیے، تو وہ بھاگ گئے۔ اور ایک دفعہ آپ نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں ایک لشکر بھیجا رجی کے مقام پہ، تو وہ لوگ بھی پھر میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اور اسی طرح کے اور واقعات بھی ہوئے، اور ان میں ایک واقعہ ایسا بھی ہے کہ جس میں دھوکے سے 70 صحابہ اکرام کو لے گئے وہ لوگ کہ ہماری بہت سی بستیاں ہیں اور ہمیں قرآن پاک پڑھنا ہے اور مسائل کو سمجھنا ہے، تو آپ یہ لوگ ہمارے ساتھ بھیجیں، اور پھر ان کو دھوکے سے شہید کر دیا۔ اسی طرح ایک دوسرے موقع پہ 6 صحابہ کرام کو وہ لے گئے کہ ہم تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو جا کے ان میں سے 4 کو شہید کر دیا اور 2 کو مکہ میں جا کے فروخت کر دیا۔ ان لوگوں نے لے لیا جنہوں نے بدر میں اپنے چچا کا، ماموں کا، اس طرح کے قتل کا انتقام لینا تھا۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بر وقت تادیبی کاروائیاں کی، جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ وہ تو پہلے جیسا اگرچہ نہ ہو سکا، لیکن ایک صورتحال مجموعی طور پہ یہ ہو گئی کہ یہ مار کھاتے نہیں ہیں۔ لیکن پھر شمال میں خیبر میں وہ یہود آباد تھے جن 2 قبائل کو مدینہ سے نکالا جا چکا تھا، ان کی یعنی سازشوں کی وجہ سے جو
ایک بڑا قبیلہ تھا بنو نذیر، انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی۔ اس کے نتیجے کے طور پہ ان کو 10 دن کا نوٹس دیا، اور پھر 10 دن کے بعد ان کا محاصرہ کیا۔ تو ان لوگوں نے ان شرائط پہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی مدینہ شہر کو خالی کر دیا۔ ان میں شرط یہ تھی کہ 3 آدمی ایک اونٹ پہ سامان لے جا سکتے ہیں، باقی سب کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو وہ خیبر میں جا کے آباد ہوئے۔ ان کا ایک سردار تھا حوی بن اخطب، تو اس نے چاروں طرف قبائل میں دورہ کر کے، عرب قبائل میں یہ کہا کہ یہ اگر کام آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں کہ مدینہ سے اس چھوٹی سی بستی کا خاتمہ کیا جائے، ان لوگوں کا خاتمہ کیا جائے، اس کے لیے آپ کو مل کے چلنا ہوگا۔ اور یوں یہ شخص جو ہے حوی بن اخطب، یہ ایک بہت بڑا لشکر، یعنی جس کی عرب کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، اتنا بڑا لشکر یہ تیار کر کے مدینہ پہ چڑھائی کرنے کے لیے اس نے آمادہ کر لیا۔ اس میں جنوب سے قریش آئے، اور اس میں شمال سے یہ خود یہود آئے، دونوں قبیلے بنو نذیر اور بنو قینقاع، اور مشرق کی طرف سے نجد سے غطفان کے مختلف قبائل، یعنی غطفان ایک بڑا قبیلہ، اس کے چھوٹے جو قبائل تھے وہ بھی آ گئے، جن میں حذیل بھی ایک بہت بڑا قبیلہ تھا۔ تو یوں انہوں نے پوری شہر کو تاخت و تاراج کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کے حملے کی اطلاع ہوئی تو آپ نے مشورہ کیا، اور مختلف مشورے ملے، لیکن آخر کار حضرت سلیمان فارسی کا جو مشورہ تھا کہ خندق کھودتے ہیں، اس کے اوپر عمل کیا گیا۔ یہ جو مدینہ شہر ہے، اس میں اب بھی وہی صورتحال ہے جو اس وقت تھی، یعنی یہ ایسے ہے کہ ایک طرف اس کو حرات کہتے ہیں، یہ لاوا کی آخری شکل ہے جس میں چٹانیں جو ہیں وہ پتھروں کی شکل میں ہو گئی ہیں پھٹ پھٹ کے، اور وہ پتھر چھری کی طرح تیز ہے، اور یہ لاوا اس کے شہر کے مشرق میں ہے، اور شہر کے ایک طرف وہ باغات ہیں، بہت گھنے باغات کھجور کے بنو قریظہ کے، اور جو یہودی چھوڑ گئے ان کے بھی باغات ہیں۔ اب ان باغات میں جو کھجور کے باغات ہیں، ان میں سے بھی لشکر حملہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آپ پانی چھوڑ دیں تو وہ تو گھوڑوں اور اونٹوں کے لیے مناسب نہیں رہتا۔ تو ایک طرف کوئی اخد ہے، اور چھوٹی سی بیچ میں ایک پہاڑی ہے صلہ، اس صلہ اور اخد کے درمیان جو علاقہ ہے اور حرات، اس میں ایک خندق کھود دی گئی۔ جب قبائل آئے تو جیسے دفاع کرنے والوں کو اندازہ نہیں تھا، حملہ کرنے والوں کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ یہ صاحب کا پیش آئے، اس لیے کہ خندق کے اس پار تو پیرا ہے، تو انہوں نے محاصرہ کر لیا، لیکن ان مسلمان تیر اندازوں نے ان کو خندق پار نہیں کرنے دی۔ پھر حوی بن اخطب نے ایک اور چال چلی کہ شہر کے اندر تو بنو قریظہ یہود کا ایک قبیلہ موجود تھا، تو یہ شخص ان کے پاس گیا، اور وہ بالکل پیچھے کی طرف تھے، یعنی آگے مسلمانوں کا لشکر خندق کا دفاع کر رہا ہے، خندق کے اس پار حملہ آور ہیں، اور پیچھے بنو قریظہ ہیں جن کے ساتھ معاہدہ ہے کہ ہم شہر کا دفاع مل کے کریں گے، اور یہ معاہدے کے اوپر وہ ایسے اچھے عمل کر رہے تھے کہ ان لوگوں نے جو دفاع کرنے والے تھے، صحابہ کرام نے اپنی جو خاندان تھے، جو فیملیاں تھیں، ان کو وہاں ان کے قریب شفٹ کر دیا۔ لیکن یہ جو حوی بن اخطب تھا بنو نذیر کا سردار، یہ اس بنو قریظہ کے سردار کو پیچھے سے حملہ کرنے پہ آمادہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب اس بات کا پتہ چلا اور تحقیق کے بعد ثابت ہو گیا کہ یہ بات ہے، تو غطفان میں سے ایک آدمی جو مسلمان ہو گیا تھا، اس کا نام تھا نعیم بن مسعود،
اس نے کہا کہ میرے اسلام قبول کرنے کا ابھی ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے اور میں اس کو اعلان بھی نہیں کرتا، تو آپ اجازت دیں تو میں ان میں پھوٹ ڈال دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، تو وہ پہلے گیا بنو قریظہ کے پاس کہ تم پیچھے سے حملہ تو کرتے ہو، معاہدہ توڑتے ہو، لیکن یاد رکھو یہ جو حملہ آور آئے ہیں یہ تو چلے جائیں گے، تو پھر یہ مسلمان تمہارا کیا حال کریں گے؟ تم بہتر یہ ہے کہ حملہ کرنے سے پہلے ان سے کوئی آدمی مانگو یرغمال کہ ہمارے پاس یہ رکھو۔ تو انہوں نے پھر یرغمال مانگے، ابو سفیان کا بیٹا مانگا، اور اسی طرح دوسرے جو قبائل تھے ان کے بھی نامور آدمیوں کے بیٹے اور بھائی مانگے کہ یہ ہمارے پاس رکھ دو تاکہ تم ہمیں چھوڑ کے نہ چلے جاؤ۔ اور اس نے ان لوگوں کو، قریش کو اور دوسروں کو بتایا کہ اگر وہ تو بہت سخت معاہدے میں جکڑے ہوئے ہیں، اگر وہ کوئی یرغمال وغیرہ تو مانگیں تو وہ نہیں دینا، نہیں تو وہ پہلے ان کو قتل کریں گے، بعد میں وہ ان کے ساتھ مل کے جیسے معاہدہ ہے شہر کا دفاع کریں گے۔ تو یوں بھی پیچھے سے حملہ کرنے والی بات تو رک گئی، اور جب محاصرے کو 3 ہفتے گزر گئے تو وہ لوگ تو اس قسم کی تیاری سے نہیں آئے تھے، اور پھر ایک رات ان کے اوپر ٹھنڈی ہوائیں چلیں، آندھی آ گئی، تو وہ جو جنوب سے آنے والے تھے قریش وغیرہ، جو مکہ کے رہنے والے تھے، وہ تو اس قسم کی سردی سے آشنا نہیں تھے، اس قسم کی طوفانی ہواؤں سے بھی نہیں تھے، اور جب ان کے خیمے اکھڑ گئے اور ان کی پکی پکائی دیگیں الٹ گئیں، تو اسی وقت وہ سارے قبائل جو ہیں اپنے اپنے علاقے کو سیدھے ہو گئے، چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا، صبح جب روشنی ہوئی کہ ہے ہی کوئی نہیں ہے، تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ لا تغزوکم قریشم بعدہا ابدا ولکن تغزوکم، کہ قریش اس کے بعد تمہارے اوپر چڑھائی نہیں کریں گے، ہاں تم چڑھائی کرو گے۔ اور پھر جب آپ واپس آئے، یہ معاملہ ختم ہو گیا، تو ہتھیار اتارنے سے پہلے جبرائیل امین آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہم نے ہتھیار نہیں اتارے، پہلے بنو قریظہ کا کچھ کرنا ہے جنہوں نے غداری کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ سے ہتھیار اتارے بغیر واپس آئے، اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص سمع و طاعت پہ پابند ہے، کاربند ہے، وہ عصر کی نماز بنو قریظہ کے باغات میں پڑھے۔ اور صحابہ کرام اسی وقت نکل گئے اور بنو قریظہ کا محاصرہ کیا۔ پھر آخر بنو قریظہ جب کچھ دنوں کے بعد ہتھیار ڈالنے پہ آمادہ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا فیصلہ جو ہے وہ 7 دن بعد کریں گے۔ یہ 7 دن بعد ایک تیر لگنے سے زخمی ہو چکے تھے خندق کے اس پار، تو وہ مسجد نبوی میں ان کا خیمہ لگایا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو سوار کر کے لے آؤ، جیسے وہ فیصلہ کرے۔ اور یہ اوس کے سردار تھے، قبیلہ اوس کے، اور بنو قریظہ کے یہ حلیف تھے، تو اس لیے انہوں نے ان کو منتخب کیا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے تو غداری کی ہے، تو ہم نے شہر سے نکالا پرامن طریقے سے بنو نذیر کو، تو وہ سارے عرب کو چڑھا کے لے آئے ہمارے اوپر، تو یہ کام بھی ہم نہیں کر سکتے کہ ان کو نکال دیں۔ اب تو ایک ہی کام ہو سکتا ہے، تو میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے۔ تو حضرت سعد بن عبادہ کے اس حکم پہ عمل کیا گیا، اور یوں کچھ 100 کے قریب بنو قریظہ کی یہود کو قتل کیا گیا، ان کی گردنیں مار دی گئیں۔ اور اس واقعہ کو جو آج کی یہود ہیں وہ بھی یاد کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ ظلم ہوا ہے، وہ آج بھی یاد کرتے ہیں۔
کیوں یہ بھی فیصلہ ہو گیا۔ پھر یہ وہ زمانہ ہے کہ جب بہت سے قوانین مکمل ہو چکے تھے۔ قرآن پاک میں آئلی قوانین کے بارے میں، یعنی نکاح اور طلاق کے بارے میں بہت کچھ اتر چکا تھا، اور وراثت کا قانون بھی مکمل ہو گیا تھا۔ لیکن ایک چیز عرب کی جو گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، جو رچ بس چکی تھی ان کے اندر، کہ وہ جو منہ بولا بیٹا ہے اور بیٹی ہے، منہ بولا جو رشتہ ہے، اس کو وہ بالکل حقیقی رشتے کی طرح سمجھتے تھے۔ یعنی کسی کو کہہ دیا بیٹا تو پھر وہ وارث بھی ہوتا تھا، پھر اس کی بیوی کے ساتھ جو منہ بولا باپ ہے یہ نکاح بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اسلام کے خلاف تھی۔ اسلام نے یہ کہا کہ باپ وہی ہے جو اس کا اصل باپ ہے۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ لوگوں کو بلاؤ ان کے باپوں کے نام پہ۔ یہ مت کہو کہ زید بن محمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا منہ بولا بیٹا کہا تھا، متبنہ بنایا ہوا تھا، تو حکم ہوا کہ ان کو ان کے باپوں کے نام پہ۔ اس کے بعد ان کا نام ہوا زید ابن حارثہ۔ ہمارے ہاں بھی تو یہ جب کہا ادعوہم لآبائہم، تو اس میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں۔ یہ کہاں کا قانون ہے؟ یعنی اس کا اسلام سے دور کا واسطہ نہیں ہے کہ جب شادی ہو گئی، جب نکاح ہو گیا تو وہ فوراً شناختی کارڈ اس کا تبدیل کرو، باپ کا نام ادھر کرو، خاوند کا نام لکھو۔ نہیں، وہ بے نظیر بھٹو رہی، یہ ایک اسلامی بات ہے کہ اس نے زرداری نہیں لکھا، یہ صحیح بات ہے۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ زیادہ قرین انصاف ہے۔ اب اس چیز کو عملی شکل پہنانا کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا، اس لیے کہ یہ بہت پختہ بات تھی۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ حضرت زینب کو جب حضرت زید نے طلاق دے دی کہ ان کے درمیان اتفاق نہیں ہو سکا، ناچاکی برقرار رہی ایک عرصے تک، حضور فرماتے رہے کہ ان کے ساتھ بنانے کی کوشش کرو، نہیں بن سکی تو طلاق ہو گئی۔ جب عدت پوری ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ زینب سے نکاح کرو۔ اب اس میں دو چیزیں تھیں، ایک تو وہ آپ کے متبنہ کی متعلقہ خاتون تھیں، دوسرا یہ کہ جس وقت ان سے نکاح کیا آپ نے تو آپ کے گھر میں 4 بیویاں موجود تھیں، یہ 5واں نکاح تھا۔ جبکہ قرآن پاک میں نے گزارش کی کہ وراثت کے اور آئلی قوانین مکمل ہو چکے تھے، تو ان میں 4 کی اجازت تھی۔ تو ان دو چیزوں کو ایک زبردست پروپیگنڈے کا یعنی مواد بنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پہ اور خاندان پہ منافقین نے بہت زیادہ حملے کیے۔ تو بالآخر قرآن حکیم نے اس سورہ مبارکہ میں اس کا جواب دیا۔ یہ یعنی زمانے کے لحاظ سے اور اس کے لحاظ سے اس میں جنگ احزاب کے، قریظہ کے وہ واقعات بھی ہیں، اور منافقین کی یہ جو چالیں ہیں ان کے خلاف بھی اللہ پاک نے خود جواب دیا کہ یہ سارا کچھ کیوں ہوا۔ کہا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی اب تقوی اختیار کریں اور کافروں اور منافقوں کی بات پہ نہ جائیں، ان کی بات پہ کہانی نہ دھریں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہر ہمہ وقت کا رابطہ تھا اللہ سے، آپ تو کافروں کی بات کو نہیں مانتے تھے، اس کو نہیں سنتے تھے۔ تو اصل میں یہ جو حکم ہے اس کا رخ صحابہ کرام کی طرف ہے، اور ایک یہ ہے کہ یہاں پہ کافر اور منافق کو اکٹھا بیان کیا گیا۔ کافر تو خود کافر ہے کہ وہ مانتا ہی نہیں، اللہ کی توحید کو نہیں مانتا،
رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو نہیں مانتا، ختم رسالت کو نہیں مانتا، اور آخرت کو نہیں تسلیم کرتا، تو ان میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی وہ تسلیم نہیں کرتا تو وہ کافر ہے۔ منافق نے یہ سارا کچھ مانا ہوا ہے، یہ سب کچھ، بلکہ وہ نمازیں پڑھتا ہے، وہ زکاتیں دیتا ہے، وہ روزے رکھتا ہے، وہ سب کچھ کر رہا ہے، اس کو کافروں کے ساتھ ملایا یہاں پہ کہ اصل میں وہ اسلام قبول نہیں کیا، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، اس نے تو ایک ماسک پہنا ہوا ہے اسلامی، اور اس کے نتیجے کے طور پہ اس کو اسلامی حکومت میں ایک مسلمان شہری کے سارے حقوق حاصل ہو گئے، تو وہ ان حقوق سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یعنی کافر تو باہر سے حملہ کرتا ہے، یہ اندر سے کر رہا ہے، یہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو اس کو اس کے برابر رکھا، اور سزا کے طور پہ جو محشر میں ہوگی، جو یعنی قیامت میں ہوگی فیصلہ، تو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین درک الاسفل سب سے نیچے درجے میں ہوں گے۔ وہ جو ایک حدیث میں 6 درجے بلند ہوئے، 6 درجے بیان ہوئے دوزخ میں، تو اس میں منافقین ہیں، کافر مشرک ہیں، کافر ہیں، اور اس طرح دوسرے تیسرے، اور پھر چھٹے میں جو سب سے اوپر، یعنی سب سے آرام دہ درجہ آپ کہہ سکتے ہیں دوزخ کا، اس میں مسلمان گنہگار ہیں۔ تو یہ جو ہے کہا کہ اس میں آپ ان کی بات نہ مانیں، یعنی صحابہ اکرام کو حکم ہو رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کے وکیل ہیں، تو امت کے وکیل کے طور پہ آپ کو حکم ہوگا کہ آپ تقوی اختیار کریں، یعنی ڈرنا صرف اللہ سے ہے۔ جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر یہ کہ رواج کتنا پختہ ہے، لوگ کیا کہیں گے، لعنت ملامت کرنے والے، پروپیگنڈا کرنے والے کیا کہیں گے، اس سے تو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اللہ سے ڈریں کہ اس کا حکم پورا کرنا ہے، اور ان کافروں اور منافقوں کی باتوں پہ نہ جائیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کس مقصد کے تحت کر رہا ہے، اور اس مقصد کو وہ کیسے حاصل کر پائے گا اور کیسے نہیں حاصل کر پائے گا۔ اللہ پاک اپنی حکمت سے یہ سارے معاملات جو ہیں اسلام قبول کرنے والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صحابہ کرام کے لیے درست کر دیں گے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، اب اسی چیز کو یعنی تھوڑا سا اس کی تشریح آ گئی کہ تقویٰ کیا ہوگا، کہ جو وحی آئی ہے، وہی کیا ہے، جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کا حکم آیا اس کو پورا کرنا ہے، اس کا اتباع کرنا ہے، واتبع اتباع کرنا ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے۔ جب حکم آ گیا کہ حضرت زینب سے نکاح کرنا ہے، وہ متبنہ کی بیوہ تھی، مطلقہ تھی، کوئی بات نہیں، آپ نے تو اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، اس کا اتباع کرنا ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے کسی لومت لائم جو ہیں، یعنی اس کے اوپر جو ملامت کرنے والے، جو پروپیگنڈے کرنے والے ہیں، ان کی باتوں کا کوئی اہمیت نہیں دینی۔ اللہ ہے جو تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور اس کو پوری پوری خبر ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ یہ معاملات آسان تو نہیں ہیں، یعنی اس قسم کے جو پختہ رواج ہیں ان کو توڑنا اور اللہ کا حکم پورا کرنا، اس کے نتیجہ جو ہے وہ کیا نکلے گا، لوگ کیا کہیں گے، کتنا یعنی طوفان بدتمیزی مچایا انہوں نے اور وہ مچائیں گے۔ آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اس بھروسے کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے حکم پورا کر دیا، اب فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، آپ اس پہ چھوڑ دیں، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ پہ توکل کیوں کرنا ہے،
نتیجے کو اس کے حوالے کیوں کرنا ہے؟ اس پہ بھروسہ کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ بطور وکیل، بطور کارساز وہ اکیلا کافی ہے، مزید کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کا حکم پورا کرنے سے پہلے اپنے لیے کوئی بندوبست کر لیں، نہیں، وہ اکیلا ہی کافی ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد